السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر ذیشان حیدر۔ میں آپ کو گیم ڈیولپمنٹ کورس کے سیکنڈ لیکچر میں سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اس اپنے سیکنڈ لیکچر میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے ویڈیو گیم، کہ ویڈیو گیم کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں۔ آج ہمارا یہ والا عنوان ہوگا، لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ہم ویڈیو گیم کے اسکوپ کو دیکھتے ہیں کہ اسکوپ سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک گیم ڈیولپر کا اسکوپ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر گیم ڈیولپر کے فیوچر کے پہ ہم بات کریں گے، اور ہم آج دیکھیں گے کہ یہ جو گیم ڈیولپمنٹ کا کورس ہوتا ہے، جو یہ لوگ کریں گے، جو اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے، وہ فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کو اس سے روزگار ملے گا۔ پاکستان کے اندر گیم ڈیولپر کو کیا جاب مل سکتی ہے؟ اگر مل سکتی ہے تو اس کی سیلری کتنی ہو سکتی ہے؟ جس سیلری پیکج کا میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک گیم ڈیولپر کی نارمل سیلری ہوگی، ایوریج سیلری ہوگی، یعنی کہ وہ سٹارٹنگ میں ہوگی۔ جیسے جیسے وہ ایکسپیرینس اس کا بڑھے گا، اسی سیلری بھی پھر اس کے لحاظ سے بڑھتی جائے گی۔ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ خود سے بھی اپنا گیم اسٹوڈیو بنا سکتے ہیں، اور آپ اپنا انڈیویجولی کسی گیم کے اوپر کام کر سکتے ہیں، گیم اپنا بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ ایک گیم اسٹوڈیو کو خود سے بنا سکیں، تو آپ کسی اور اسٹوڈیو میں جاب کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو بولتے ہیں اسکوپ آف گیم، کہ گیمنگ کورس کا کرنے کے بعد اس کا اسکوپ کیا ہے، یعنی کہ اس کا فیوچر کیا ہے، فیوچر میں اس کا فائدے کیا ہیں۔ اکثر یہی ہم سنتے رہے ہیں یا یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ویڈیو گیمز ہیں وہ زیادہ تر جاپنیز بناتے ہیں، چائنا والے بناتے ہیں، یا پھر وہ یورپ میں بنائی جاتی ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اور بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ویڈیو گیم جو ہے وہ ہمارے ملک میں، پاکستان کے اندر نہیں بنتی۔ تو اس کا آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر بھی آپ بہت سارے ایسے گیمنگ اسٹوڈیو ہیں، ایسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ ویڈیو گیم بنائی جاتی ہیں، اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی بنائی جا رہی ہیں، اور وہ ایک گیم ڈیولپر کو جو گیم بنانے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان ایسے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، ان کو سیلری دیتی ہیں، ان کو جابس دے رہی ہیں۔ اس بات کو ہم ایک نیوز پیپر کے آرٹیکل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ گیم انڈسٹری ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، اس سے جو متعلقہ لوگ ہیں، اس سے جو منسلک جو لوگ کام کر رہے ہیں گیم انڈسٹری سے ریلیٹڈ، ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس کو ہم ایک نیوز کے آرٹیکل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈان نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل ہے جو 2019 میں یہ پبلش ہوا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلوبلی گیمنگ انڈسٹری کی مارکیٹ ہے وہ لگ بھگ 137.9 بلین کے اراؤنڈ بورڈ میں تھی 2018 میں، اور اس طرح وہ 30.3% کے رسپیکٹ میں وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس آرٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل گیم ڈیولپر ایسوسیشن، جسے IGDA کہتے ہیں پاکستان، اس اس کے مطابق جو لوکلی یعنی پاکستان کے اندر جو گیم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ان سے جو ریونیو ہے، یعنی ان سے جو آمدن کمائی گئی ہے، وہ تقریباً 25 ملین کے اراؤنڈ بورڈ تھی، اور اسی آرٹیکل کے مطابق 8000 سے زیادہ لوگ، 8000 سے زیادہ لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے کالجز کی بہت کمی ہے جو گیم ڈیولپمنٹ کا کورس کروا رہے ہوں، اور یونیورسٹی لیول پہ بھی اس فیلڈ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی پاکستان کے اندر، اور نہ ہی پاکستان میں پہلے کوئی ایسے ادارے تھے جو گیم ڈیولپمنٹ کا کورس کروا رہے ہوں گے۔ اب کچھ ادارے ایسے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں جو گیم ڈیولپمنٹ کا کورس کروا رہے ہیں، اور اس میں بہت اچھے ادارے بھی ہیں جو زیادہ تر اسلام آباد، لاہور میں، اور ان کی فیسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایک عام ایوریج آدمی ان کی شاید فیسز کو افورڈ نہ کر سکے،
جہاں تک میں نے سرچ کیا یوٹیوب کے اوپر، تو یوٹیوب کے اوپر بھی ایسا کوئی خاص مجھے اردو یا ہندی میں ایسا چینل نہیں ملا جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کورس کو کروا رہا ہو اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو ڈیولپمنٹ کا جو ہے نا کورس سٹارٹ کیا ہے. تو جو لوگ آپ میں سے اس انڈسٹری میں، اس چیز میں، گیم ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ ہیں، وہ اس ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں. تو ہم انشاءاللہ اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے اور نہایت ہی ترتیب اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کور کریں گے. تو اس کے ساتھ ابھی کچھ ریسنٹلی یہ نیوز میں خبر سننے میں آئی ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کورس کو فری میں لانچ کرنے کا سوچ رہی ہے. اور وہ ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی کے ساتھ، ورچوئل یونیورسٹی یا ڈیجی اسکل والوں کے ساتھ مل کے وہ اس کورس کو لانچ کریں. لیکن ابھی یہ نہیں پتہ کہ وہ کب اس کورس کو لانچ کریں گے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک وسیع جو ہے فیلڈ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے. جو خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹ جو گریجویشن کر کے بھی کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کر کے یا کسی اور فیلڈ میں میتھمیٹکس میں وہ فری ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی، تو گورنمنٹ کا خیال ہے کہ ان کو نئی نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے. تو اس طرح گورنمنٹ بھی تعاون کر رہی ہے کہ وہ فری میں ایسے کورس کو لانچ کریں. تو اس سے ملتی جلتی خبریں جو ہمیں نیوز میں ملتی رہتی ہیں. اچھا، اب آپ کو ایک دکھاتے ہیں کہ ایک ایڈ ہے، ایک ویب سائٹ کے اوپر مجھے ایک ایڈ نظر آیا تھا جس میں گیم ڈیولپر کی انہوں نے ہائر کرنا تھا. تو گیم ڈیولپر کی جاب تھی. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کی کتنی زیادہ اس کو سیلری دی جاتی ہے. ایوری سیلری ایک گیم ڈیولپر کی پاکستان میں کیا ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے گلاس ڈور کے نام سے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گیم ڈیولپر سیلری لاہور پاکستان میں یہ جاب کا ایک ایڈ دیا گیا تھا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 40,000 پر منتھ، تقریباً 40,000 پر منتھ کے حساب سے وہ سیلری دے رہے ہیں. تو اس طرح کم از کم وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30,000 اور زیادہ زیادہ 90,000 تک کا ایک گیم ڈیولپر جو ہے نا وہ سیلری حاصل کر سکتا ہے. اس چیز کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو گیم ڈیولپر ہے وہ کتنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے اپنی اس فیلڈ میں. چلیں، یہ تو ہوگی اسکوپ کی، اس گیم انڈسٹری کے اسکوپ کی بات. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو میک اے ویڈیو گیم، کہ ویڈیو گیم کو ہم بنا کیسے سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. کسی بھی ویڈیو گیم کو بنانے کے لیے 5 اسٹیپ ہوتے ہیں. تو انہی 5 اسٹیپ کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ان کو سمجھیں گے، ان کے کنسیپٹ کلیئر کریں گے. کنسیپچولی ان 5 اسٹیپ کے اوپر ہم کام کریں گے. اینڈ پہ جب ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اینڈ پہ ایک ویڈیو گیم بنائیں گے اور اس کو پلے اسٹور پہ رکھیں گے. اس کی مارکیٹنگ بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے بیچنا کیسے ہے، اس سے ہم نے ارننگ کیسے کرنی ہے. تو یہ 5 اسٹیپ ہوتے ہیں. 5 اسٹیپ سے ہی گیم بنائی جاتی ہے. تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈو سم ریسرچ اینڈ کنسیپچولائز یور گیم، کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور کنسیپٹ بنانا ہے کہ آپ جو گیم بنانے جا رہے ہیں وہ گیم کس طرح کی، اس کا آئیڈیا کریٹ کرنا ہے. کوئی بھی گیم جب بنتے ہیں، گیم ایک کھیل ہے، تو نیا کھیل بنانے کے لیے اس کے رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ اس گیم کے اندر کیا ہوگا، اس کے رولز کیا ہوں گے، اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈو سم ریسرچ اینڈ کنسیپچولائز یور گیم. پہلے تو ہمارا ورک اس چیز پہ ہوتا ہے. تو ایک اچھا جو گیم ڈیزائنر ہوتا ہے وہ اس کی سٹوری لکھتا ہے گیم کی، کہ گیم کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے اس کا، اور اس کو کھیلنے والے کو کیا حاصل ہوگا، اس کو کس طرح وہ انٹرٹین اس سے ہو سکتا ہے، اس کی سٹوری کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ہے اس کا فرسٹ اسٹیپ. فردر ہم آگے نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ان کو ہم بڑی بریفلی اس کے اوپر بات کریں گے. آپ سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ ورک آن اے ڈیزائن ڈاکومنٹ. پھر آپ نے اس کا ڈاکومنٹ ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ریٹن کام کرنا ہے کہ جو ہم گیم بنانے جا رہے ہیں اس گیم میں ایسٹ کیا استعمال ہوں گے. اس میں ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گیم بننے جا رہی ہے 2D ہے یا 3D ہے، تو اس میں اگر 3D کو ہے اس میں کوئی گاڑیاں کتنی ہوں گی، اس میں جو
اس کے کریکٹر کتنے ہوں گے، اس کے ٹریز ہوں گے، ماؤنٹین ہوں گے، لینڈ ہوں گے، سی ہوگا، کوئی ریور ہوگا اور بلڈنگز ہوں گی، وہ ساری کیا چیزیں ہوں گی. تو ان کو ہم پہلے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اور ان کے لیول بائی لیول جو ہے نا، اس کے اوپر پہلے فرسٹ لیول میں کیا ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا، اس سے فردر اس کی ڈاکومنٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو اس طرح پھر نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے، اسٹیپ نمبر 3 ہے، وہ یہ ہوتا ہے اچھا یہ جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جو ڈاکومنٹ ڈیزائن کر لیے، ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے وہ ڈاکومنٹ بنائے ہیں، اس میں ہم نے پوری طرح اچھی ساری چیزیں لکھ لی ہیں کہ ہم نے گیم اس طرح سٹارٹ بنانی شروع کرنی ہے. گیم میں پہلے یہ بنانا ہے، پھر یہ ہونا چاہیے، پھر یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ جو ساری باتیں ہم نے لکھ لی، اس کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے. تو اب ورک کرنے کے لیے ہم کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ہم مختلف مارکیٹ میں مختلف سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان سافٹ ویئر کو یوز کر کے ہم ان کے اوپر کام کریں گے. مختلف سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہم اپنے ان ایسٹ کو بنائیں گے، ٹھیک ہے جی. وہ جو گیم کے کریکٹر ہوتے ہیں ان کو بنائیں گے، ایک چیز کو ڈیولپ کریں گے. تو مختلف چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. تو ہم ان مختلف سافٹ ویئر کی ہیلپ سے ہی پوری گیم کے ایسٹس تیار کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر دیکھیں، اگر آپ نے کوئی ایک اس میں 3D ہاؤس بنانا ہے، کوئی ایک گھر بنانا ہے، تو گھر کو بنانے کے لیے ہم اس میں ایک ایسا سافٹ ویئر کی ہیلپ لیں گے جو 3D سافٹ ویئر ہوگا. وہ فار ایگزامپل وہ مایا 3D میکس ہو سکتا ہے، اس طرح کا ہم سافٹ ویئر یوز کریں گے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی گیم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوڈ ہوتی ہے. لوڈ جب باہر چلتی ہے، ایک لائن آگے کو چلتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک جس طرح کی فائل ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی پکچر ہوتی ہے جس میں کچھ چیزیں ساکن ہوتی ہیں اور کچھ موشن میں ہوتی ہیں، کچھ ریسٹ میں ہوتی ہیں اور کچھ موشن میں ہوتی ہیں. تو ایسی جو پکچر ہم نے بنانی ہوتی ہیں وہ ہم فوٹو شاپ کی مدد سے بنائیں گے. کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے ہم فوٹوز وغیرہ ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو فوٹو شاپ کہتے ہیں. تو اس کو ہم فوٹو شاپ کو بھی یوز کریں گے. 3D میکس، مایا، اس طرح کے سافٹ ویئر کو بھی ہم یوز کریں گے تاکہ اس میں ہم 3D ٹریز ہاؤس بنا سکیں. تو ان سب چیزوں کو بنانے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم جو انٹیگریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہماری بن گئی، سارے ہمارے کریکٹر بن گئے، سارے ہمارے ایسٹس بن گئے. اب ہم ان چیزوں کو ہم نے گیم کے اندر کس طرح لگانا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک گیم انجن ہوتے ہیں، جن کو وہ بھی گیم انجن بھی ایک قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں. جس طرح فوٹو شاپ ہے، 3D میکس ہے، مایا، اس طرح وہ بھی ایک گیم انجن جن کو کہتے ہیں وہ بھی سافٹ ویئر ہوتے ہیں. بس ان کو نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں گیم بنتی ہے، اس کو انجن کا نام دیا جاتا ہے گیم انجن. تو وہ مارکیٹ میں بہت سارے ہیں، جس میں ہے کرائے انجن ہے، انریل انجن ہے، یونٹی ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے گیمنگ انجن ہیں جن میں سے کوئی بھی ہم ایک یوز کریں گے. لیکن ہم تقریباً جو پاکستان اور انڈیا میں جو زیادہ موسٹلی جو گیم انجن یوز ہوتا ہے وہ یونٹی ہے. تو ہم یونٹی کے اوپر ہی کام کریں گے، یونٹی سافٹ ویئر کو یوز کر کے ان ساری ایسٹ کو اس میں انٹیگریٹ کریں گے اور اس کی مدد سے ہم اپنے گیم کو ڈیولپ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں، گیم کے اندر ہم نے ساری چیزیں بنا لی ہیں. تو اسٹیپ نمبر 4 آتا ہے، ٹھیک ہے. ایک گیم بنا لی، اس میں ہم نے درخت بھی لگا لیے، اپنے گھر بھی بنا لیا، گاڑی بھی بنا لی، اور اس میں ایک ہیرو بھی آ گیا جو ہم. تو اب اس کو وہ کریکٹر جو ہوگا اس کو ہم آگے پیچھے گاڑی ہے اس کو کیسے آگے حرکت کرے گی، پیچھے کیسے آئے گی، وہ جمپ کیسے کرے گی. تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پروگرامنگ کی مدد سے کرتے ہیں. اس کی بیک اینڈ پہ پروگرامنگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے اس پروگرامنگ کو بھی سیکھیں گے. جو گلوبلی موسٹلی جو زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، جو لینگویج استعمال ہو رہی ہیں پروگرامنگ لینگویج گیمنگ کے لحاظ سے رسپیکٹ میں، گیمنگ کے رسپیکٹ میں جو سب سے زیادہ لینگویج گلوبلی انٹرنیشنل جو یوز ہو رہی ہیں وہ ہے C# اور C++، ٹھیک ہے. پہلے جاوا میں بھی گیمیں بنائی جاتی تھیں، لیکن آج کل موسٹلی جو ہے وہ C# اور C++ لینگویج یوز ہو رہی ہیں. تو جس طرح اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کو اگر پتہ ہوگا تو وہ جانتے ہوں گے کہ انڈرائڈ جو ایپس بنائی جاتی ہیں، انڈرائڈ موبائل کے لیے جو ایپس بنائی جاتی ہیں وہ کوٹلن یا جاوا کی مدد سے پروگرامنگ کی مدد سے بنائی جاتی ہیں، ان کی جو بیک اینڈ پہ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو گیمنگ کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہیں نا پروگرامنگ لینگویج وہ C++، C#. ہے. تو اس کا جو اسٹیپ نمبر جو ہے 5
لاسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے، یہ ہم نے گیم جب بنا لیا، گیم کو ٹیسٹ کرنا ہے، گیم کو چلا کے دیکھنا ہے. تو اس کو گیم کو چلائیں گے اور پھر اس کو سٹارٹ ماریں، اور گیم کو چلانے کے بعد اس کو کسی ویب سائٹ پہ اس کو ہم لانچ کریں گے، یعنی کہ پلے اسٹور پہ، گوگل کے پلے اسٹور پہ رکھ سکتے ہیں، یا کسی اور ویب سائٹ پہ بھی ہم اس کو سیل کرنے کے لیے، یا اس کو یا دوسرے لوگ اس ہمارے گیم کو کھیل سکیں تو ہم اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے. اور ساتھ ہی ہم مارکیٹنگ بھی کریں گے. مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہم مختلف پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، فیس بک کا، ٹویٹر کا، یا اس طرح کے مختلف پلیٹ فارم ہم یوز کریں گے، تاکہ لوگوں تک ہماری گیم کا جو ہے نا وہ لنک جائے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی گیم ہے جو بنائی گئی ہے، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور کھیلیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس سے جب مارکیٹنگ کریں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اب ہم اس سے ریونیو کیسے کما سکتے ہیں، ہم اسے ہماری آمدن کیسی ہو سکتی ہے، ہم کیسے پیسہ کما سکتے ہیں. وہ بھی ساری چیزیں ہم اپنے کورس میں کور کریں گے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ گیم بنانے کے لیے ہمیں کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے. تو آپ کو یہ اپنے پاس ذہن میں رہنے کہ آپ نے ان 5 اسٹیپس کو ہم جو ہے نا فالو کریں گے. اسٹیپ نمبر 1 سے اسٹیپ نمبر 5 کی طرف ہم موو کریں گے. تو ہمارے پورا کورس اسی کے اوپر ہی بیس کرے گا. تھینک یو جی فار واچنگ دس ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.